اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی بہت سی اپڈیٹ ہم آپ کو پچھلے کئی ماہ سے دے رہے ہیں، لیکن آج جو میرے پاس جو تفصیلاً میں آپ کو وہ چیزیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ گجرانوالہ ڈی سی کالونی کی بلٹنگ کہاں پہ رکی، کس نے روکی، کس تاریخ کو کیا ہوا اور آج تک اس کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی جو بیلٹنگ ہے اس کے آرڈر جو ہیں وہ آ چکے ہیں سیکرٹری کی طرف سے اور رجسٹرار کی طرف سے، جہاں پہ یہ پٹیشن چل رہی تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں بتاتا چلوں کہ جب اکتوبر کے اندر ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے ایک جو رجیم ہے، موجودہ رجیم ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسٹینشن 3 ہے، جہاں پہ بہت سے لوگوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں، کسی نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے، آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے، اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ذمہ دار پلاٹس ہیں وہ ہیں۔ اس کے تیسری جو چیز ہے، وہاں پہ پروفیسر ٹاؤن کی جو ہے وہ فائز لوگوں کے پاس 2007 سے موجود ہیں، انویسٹرز جو ہیں وہ انہوں نے بہت سی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ تو اکتوبر کے اندر جب انہوں نے پلان کیا کہ اس کی بیلٹنگ کی جائے تو بیلٹنگ میں کچھ سکم موجود تھے، تو وہ گجرانوالہ ڈی سی کالونی کے ایک ممبر محمد عمران بٹ نے ایک پٹیشن اپنے کونسل جاوید قریشی کے ذریعے رجسٹرار لاہور کے پاس دائر کی، جس میں انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا کہ یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہ مکمل نہیں کی گئی ہیں اور جو بیلٹنگ ہے وہ سراسر بالکل غلط ہے، اور جو موجودہ رجیم ہے اس میں بہت سی غلطیاں کر چکی ہے، اور جس سے جو سوسائٹی کے ممبران کو نقصان ہو چکا ہے اور ہو جائے گا بہت زیادہ نیکسٹ آنے والے وقت میں۔ یہ جو پٹیشن ہے، یہ عمران بٹ صاحب نے اپنے کونسل کے ذریعے جو وہاں پہ پٹیشن کی، وہ تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں 4 تاریخ تھی اکتوبر کی جب یہ پٹیشن دائر کی گئی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو رجسٹرار تھے انہوں نے پراپرلی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈی آر گجرانوالہ ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو گجرانوالہ ہیں، ان کو اس کی جو رپورٹ مانگی تو رجسٹرار نے باقاعدہ طور پر ان کی رپورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف دی کہ یہاں پر یہ سکم موجود ہیں۔ سوسائٹی نے ایکسٹینشن 3 کے لیے جو جگہ یہاں پر خرید رکھی ہے، اس میں جو ہے وہ جو جگہ خریدی گئی ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ڈیپلی جگہ ہے، اتنی لوگ جو یہ پلاٹ لیں گے وہاں پلاٹ کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی یہاں پہ مٹی ڈالنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو پی پی 1 پی پی 2 کی جو پلاننگ تھی، جو جی ڈی اے کی طرف سے اپروول آ چکی تھی، کچھ جگہ کچھ زمین ایسی تھی جو جی ڈی اے کی جو اپروول تھی اس کے باہر کی طرف خریدی جا چکی تھی، بہت باہر کی طرف لینڈ جو ہے پرچیز کر کے سوسائٹی نے اس کے اگینسٹ فائل جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد سوسائٹی نے جب اعلان کیا تو اس میں انہوں نے جو ہے نا اعلان یہ کیا کہ ہم 21 تاریخ کو 21/11/2022 اتوار کو جو ہے نا وہ بیلٹنگ کے لیے انہوں نے ایک جاری کیا، باقاعدہ طور پہ اپنا ایجنڈا جو ہے نا انتظامیہ کی طرف سے جاری ہوا کہ یہاں پر ہم 21/11 کو اس کی بیلٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، جس کا آپ کو جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، جو میں چیزیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جو عمران بٹ صاحب کی پٹیشن ہے، اور عمران بٹ صاحب کی پٹیشن کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ میں بھول رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران بٹ نے جب پٹیشن یہاں پہ دائر کی سوسائٹی کے خلاف، تو جو ان کے پٹیشنر جو تھے، ان کے جو کونسل تھے جاوید قریشی، انہوں نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے چرب زبانی سے سوسائٹی کی رجیم کو تھوڑا سا بلیک میل کیا اور تھوڑی سی ان کی جو گزشتہ چیزیں تھیں ان کا آئینہ دکھایا، تو انہوں نے سوسائٹی نے ان کو اپنی سوسائٹی کا لیگل ایڈوائزر رکھ لیا، اور اسی طرح جاوید قریشی جو پٹیشنر ہیں اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف چل لیے۔ اور اسی دوران بعد میں جب یہ دوبارہ کیس کے لیے رجسٹرار کے پاس پیش ہوتے رہے تو انہوں نے نیا اپنا ایک وہاں پہ آلریڈی ایک کیس اویس شبیر کا چل رہا تھا جو کہ موجودہ رجیم کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اسی کا حصہ 110 کی اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ بنے، جہاں پہ ان کے جو کونسل تھے وہ مشتاق نوناری تھے۔ یہ بات آگے بڑھتی گئی جب انہوں نے بیلٹنگ کا جو انتظامیہ نے ایجنڈا جاری کیا جو کہ 21/11 اتوار کے دن ہونا تھی، تو اس کے اوپر رجسٹرار کی طرف سے سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا، اور یہ ہم نے آپ کو بیفور 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں سکم موجود ہیں، بہت سی وائلیشن موجود ہیں، جس کی وجہ سے رجسٹرار نے اس کو روک دیا اور یہ بیلٹنگ نہ ہو پائی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہ چیزیں چلتی رہیں، عمران بٹ اپنے کونسل کے ذریعے ہر تاریخ پہ پیش ہوتے رہے اور یہاں پہ ہیئرنگ ہوتی رہی، آخرکار وقت گزرتا گیا، اور جب وقت اتنا تک آ پہنچا کہ 1 تاریخ کو
यकम 2/2022 को सोमवार को जब हेयरिंग थी, वहाँ पे एक इंटरम ऑर्डर जारी करते हुए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब जो है राना अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिन्होंने सोसाइटी को बेल्टिंग की इजाज़त दी, जिसको देखते हुए उसके जो ऑर्डर थे जो उन्होंने जारी किए, उसके बाद सोसाइटी ने अगले ही दिन, इतनी जल्दी में अगले ही दिन जो है एक अपना इजलास किया मंगल वाले दिन 2 तारीख को, और उन्होंने एक एजेंडा जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 7 तारीख को मंडे वाले दिन सुबह 10 बजे सोसाइटी जो है ना वो यहाँ पे बेल्टिंग करने जा रही है एक्सटेंशन 3 की, जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, जिसका एजेंडा आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो वो उन्होंने एजेंडा रखा, लेकिन अगले ही दिन 3 तारीख को एमसी के मेंबर जो कि गुजरांवाला की डीसी कॉलोनी की मौजूदा रजीम के एमसी मेंबर हैं, जिनका नाम जो है वो वड़ाइच साहब हैं, मोहसिन वड़ाइच साहब और नबी अहमद चीमा साहब, और इनके साथ दूसरे दोस्तों ने मिलकर एक पिटीशन दायर की रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी के पास कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उन्होंने ये वायलेशन किया है, उसकी वायलेशन के लिए उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उसको स्टे के लिए उन्होंने जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को फिक्स किया 8 तारीख को। ये बात यहाँ पर बड़ी जो है ना वो नोट करने वाली है कि 7 तारीख को बेल्टिंग हो रही है और वहाँ पे सेक्रेटरी ने इसको फिक्स किया 8 तारीख को, लेकिन जो ही इस बात का सोसाइटी को इल्म हुआ, सोसाइटी और इन लोगों के जो अपने रिलेशन, जिस तरह के आप जानते हैं कि कैप्टन खालिद सुल्तान जो है वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और अपने रिलेशन इंतजामिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रखते हैं, उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया और उसको कोई किसी ना किसी दबाव के तहत सेक्रेटरी को ये डेट 8 की बजाय 7 पर फिक्स करनी पड़ी और 7 को वहाँ पर हेयरिंग हुई। 7 को जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ पे आपको दिखाया बल्कि सुनाया और आपके सामने आतिफ चीमा साहब और मोहसिन वड़ाइच साहब की आपस में गुफ्तगू भी करवाई और आपको लाइव वो दिखाई भी। उसके बाद हेयरिंग हुई, हेयरिंग में दोनों के कौंसल जो थे उन्होंने बड़ी बहस और तकरार की और सेक्रेटरी को अपने मौक़िफ़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेटरी ने बहुत लंबी 40 मिनट तक वहाँ पर बहस हुई। सेक्रेटरी ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना इसको नेक्स्ट डे के लिए जो है ना वो फिक्स कर दिया और उस दिन जो बेल्टिंग होना थी वो ना हो सकी। सेक्रेटरी की तरफ से एक इस पिटीशन की डेट को फिक्स किया गया, तो अगले दिन जो मेन उस पिटीशन के अंदर 2 और लोगों ने एप्लीकेशन अपने काउंसिल के जरिए फाइल की, जिसमें इमरान भट्ट जो कि ऑलरेडी पहले एक पिटीशन का हिस्सा भी थे, मेन पिटीशन जो अवैध सबीर वाली थी उसमें भी वो हिस्सा थे, और इसके बाद एक और पिटिशनर फर्क भिंडर, उन्होंने भी 110 के जरिए एक एप्लीकेशन जो दी और इस पिटीशन का हिस्सा बने और उन्होंने इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया कि हमें हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, यहाँ पे जो बेल्टिंग की जा रही है वो बिल्कुल बाय लाज नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आपने यहाँ बेल्टिंग करना बहुत ज़रूरी है तो इसको ओपन की जानी चाहिए, हाल में की जानी चाहिए, मेंबरान को बुलाना चाहिए और ओपनली ये जो बेल्टिंग होनी चाहिए ताकि इसमें ईमानदारी भी जो सामने नजर आए और ट्रांसपेरेंसी के जरिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो ये बेल्टिंग की जाए। लेकिन सेक्रेटरी ने उनको सुनने के बाद इसको नेक्स्ट डे के लिए फिक्स किया और अगले ही दिन जब दोबारा इसको सुना गया, दोबारा इन सब पिटिशनरों को सुना गया, तो पिटिशनर वहां पे पेश हुए तो सेक्रेटरी ने उसको फैसले को लॉक किया और जब सब रात को तकरीबन 5-6 बजे के करीब उन्होंने इस फैसले को फैसला मंजर आम पर आया और उन्होंने इस फैसला देते हुए सेक्रेटरी ने 7 दिन का रिमांड किया और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब राना अब्दुल शकूर को ये जिम्मेदारी सौंपी और ये हुक्म दिया कि आपने 7 दिन के अंदर इनको सुनना है और डे बाय डे सुनना है, रोजाना की बुनियाद पर इनको सुनना है और इनका फैसला करना है। जब उसके बाद रजिस्ट्रार के पास इसको भिजवाया गया, रजिस्ट्रार ने तमाम पार्टियों को रोजाना की बुनियाद पर इनकी हेयरिंग की, वहां पे इनके वकला पेश होते रहे, वकला अपने दलाइल पेश करते रहे और इसी तरह डे बाय डे इसकी जहां पर हेयरिंग होती रही। रोजाना की बुनियाद पर जब ये हेयरिंग चलती रही और उसके बाद वो दिन आ गया जब जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने तमाम कौंसल को सुना और सुनने के बाद जो फैसला किया उसके ऊपर बहुत सारे वकला और बहुत सारा दबाव था। रजिस्ट्रार और जो एमसी मेंबरान थे, जो पिटिशनर थे, इसमें उनकी बहुत वकला की जो टीम थी उन्होंने रजिस्ट्रार को प्रेशराइज भी किया और उनके ऊपर जहां तक जो हमें खबर मिली, जिसको मैं तस्दीक नहीं अभी कर सकता, लेकिन ये र्यूमर थी और डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के जो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें ये बात चलती रही कि उनके वकला ने बहुत बड़ी तादाद में वहां पर धावा भी बोला, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की और जहां पर जो रजिस्ट्रार थे वो उठकर चले गए।
لیکن رجسٹرار نے جو فیصلہ کیا اس میں وہ فیصلہ جس کی کاپی تو ہم آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتے اور نہ ہی ابھی ہمارے تک پہنچی ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ جس میں بہت تفصیلی فیصلہ انہوں نے دیا اور انہوں نے کیا کیا کہا، اس میں کیا کیا شکس موجود تھیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کو بیلٹنگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، کہ اس میں پبلک انٹرسٹ موجود ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، لوگ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس فیصلے میں کیا کہا اور کتنے شکس پر جو ہے مشتمل یہ فیصلہ سنایا گیا۔ میں آپ کو ایک ایک شک جو ہے نا وہ بالکل تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو میری سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر کہیں۔ 18 تاریخ کو جمعے والے دن یہ فیصلہ سنایا گیا اور یہ فیصلہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بیلٹنگ ہے، میں آپ کو اس کے لبے لباب سنا دوں کہ اس میں جو بیلٹنگ ہے اس کی اجازت دی گئی، جس کے بعد آج یعنی 19 تاریخ کو ہفتہ والے دن جو انتظامیہ ہے، جو ڈی سی کلونی کی رجیم ہے، اس نے پریزیڈنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو ایجنڈا جاری کیا، اس میں کل کے دن میں یعنی 20 تاریخ کو صبح 10 بجے جو ہے نا وہ ایم سی کی جو میٹنگ ہے ان کو بلایا، ایم سی کی میٹنگ کال کی گئی ہے، جس میں یہ بیلٹنگ کی جائے گی اور وہ ایم سی جو ہے اس میں ممبرز کو بھی بلا سکتی ہے، اس میں یہ اس کے اختیارات ہیں۔ اور جو فیصلہ کیا دیا گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ جو رجسٹرار نے اس میں یہ کہا کہ جو پروفیسر ٹاؤن کے لوگ ہیں جو کہ 2007 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں، جن کے پاس فائلز موجود ہیں، ان کی نمبرنگ کی جائے، ان کی بیلٹنگ کر کے ان کی پوزیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر رجسٹرار نے جو اپنے اس پوائنٹ کو ذکر کیا اور اس میں جو پوائنٹ لکھا گیا اس میں ہے کہ جن لوگوں نے زمین دی ہوئی ہے، جو ذمہ دار جو پلاٹس ہیں، جن کو زمین کے عوض میں فائلز جاری کی گئی ہیں، وہ فائلز ہیں وہ ان کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے، چونکہ وہ پی پی می 1 میں بھی آتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے وہ جی ڈی اے سے اپروو بھی ہیں، وہ نقشے کے اندر بھی ہیں، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی بیلٹنگ کی جائے۔ یہ ٹوٹل تقریباً 674 پلاٹس بنتے ہیں جن کی ابھی بیلٹنگ جو ہے وہ کل 20 تاریخ کو ہوگی۔ تیسری جو اس میں شک جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو اپنے شیئرز کے پلاٹ ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا تھا، جس کے کچھ دن پہلے آپ نے وہ ایک ایڈ آیا جس میں سوسائٹی نے جو اپلیکیشنز جو مانگی تھیں، جو آپ میری ٹی وی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ دیا گیا تھا کہ 10 مرلے اور 5 مرلے اور ان کے لیے آپ اپنی جو اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کی فی بھی جو ہے وہ بتائی گئی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے اس میں اپلائی کیا اور وہ اس کی جو ہے نا وہ بیلٹنگ کی جائے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا کہ بائی لاز پہ جو چیزیں پورا اترتی ہیں، جن کے پلاٹس نکلتے ہیں قرعہ اندازی کے بعد، جن کے نام فائنل اور نمبرز فائنل ہوتے ہیں، ان کو ممبر بنایا جائے، اور ممبر بنانے کے بعد ایم سی جو ہے اس کی اے جی ایم کال کرے، اور اے جی ایم کال کرنے کے بعد ان کو کنفرم کیا جائے، اور تاکہ یہ لوگ سوسائٹی کے ممبر بن سکیں۔ اگلی ایک اور بات فیصلے کے اندر انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 5% جو ریزرو پلاٹس رکھے جائیں تاکہ اس کو کسی کلیم کے لیے سوسائٹی اس کو سیٹل کر سکے، جس میں کورٹ کے کافی کیسز چل رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ چیز کو سیٹل کرنے کے لیے 5% کوٹا جو اس میں رکھا جائے تاکہ سوسائٹی جو ہے ان ساری چیزوں کو سیٹل کر سکے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے کی جو ہے وائلیشن، جی ڈی اے کے جو رولز ہیں، جو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کی کوئی وائلیشن نہ کی جائے، اور ماہانہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ رجسٹرار آفس میں جمع کرائی جائے کہ پورے ماہ میں آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، جو اس میں جو بھی اپڈیٹس ہیں، وہ ہر ماہ کی جو ایم سی کی جو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوگی اس میں اس کو ڈسکس کرنے کے بعد جو بھی چیزیں فائنل ہوگی اس کی رپورٹ جو ہے وہ رجسٹرار آفس میں جمع کروائی جائے۔ اگلی جو انہوں نے شک کہی، اس میں کہا کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی بائی لاز کو توڑا جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں جو اپنی طرف سے شامل کی جاتی ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ ایم سی جو کہ اس کی ڈی سی کلونی گجرانوالہ کی ایم سی ہے اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تھا وہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو رجسٹرار نے 7 دن 3-4 پارٹیوں کو سننے کے بعد کیا، اور یہ ٹوٹل آج تک
تک کا وہ سینیریو ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے. اس پہ درمیان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جب کل فیصلہ 18 تاریخ کو جمعہ والا دن یہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا, تو وہاں پہ جو آپ کو شاید اگر میں ڈی سی کلونی کے ویورز یہ بات سن رہے ہوں یا انہوں نے پہلے دیکھا ہو, تو وہاں پہ جو رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب ہیں رانا عبدالشکور صاحب, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو چیف سیکرٹری نے ایک جو ہے نا وہ کس وجہ سے یہاں سے ہٹا دیا, اور ڈی آر لاہور ڈپٹی رجسٹرار لاہور کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن بہت ساری ریومرز بھی آتی رہی ڈپٹی رجسٹرار گجرانوالہ کے متعلق بھی, لیکن ایسی کوئی ایویڈنشل رپورٹ ہمیں نہ مل سکی. تاکہ ہمیں تو وہ کوئی ایسی چیز ملے گی تو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. فیصلہ جو 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہے, جیسے کہ ہمیں وصول ہوگا ہم آپ تک ضرور لے کے آئیں گے. ابھی تک جو اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیے جس کا ہمیں علم ہوا. ناظرین, وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈی سی کلونی ایکسٹینشن 3 کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور جتنی بھی چیزیں سٹے میں گئیں رجسٹرار کے پاس ہوں یا سیکرٹری کے پاس ہوں, وہ ہم آپ کو بتاتے چلے گئے. اور آج یہ وہ وقت آ گیا جب کہ بیلٹنگ کا فیصلہ رجسٹرار نے دے دیا, اور وہ فیصلہ آنے کے بعد ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی ایم سی کی جو میٹنگ تھی, جو کہ صدر نے اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ میٹنگ کی اور ایجنڈا جاری کیا, جس میں کل کے دن میں یعنی کہ سنڈے کو صبح 10 بجے جو ہے وہ ڈی سی کالونی گجرانوالہ میں کمیونٹی ہال کے اندر یہ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے یہاں پر بیلٹنگ ایکسٹینشن 3 کی, اور اس ایریے کی جو جی ڈی اے کا اپرووڈ ہے, جو کہ پی پی 1 میں موسٹلی آتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل اس ڈی سی کلونی کے اس حال سے جب جہاں پہ بیلٹنگ ہو رہی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ لائیو مناظر دکھا سکیں جہاں پر وہ بیلٹنگ ہو رہی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. نعمان احمد بٹ, جی فار گجرانوالہ.